الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم 11واں پارہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128. سورۃ توبہ کی ٹوٹل آیتیں 129 ہے. یہ آخری آیت سے قبل کی آیت ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے بارے میں جو فکر ہے، امت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہے، امت پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہیں، امت پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں ہیں، اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس کو بیان فرمایا ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. البتہ تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تم میں سے ہے، یعنی تمہاری جنس میں سے ہے، تمہاری جنس میں سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم، اس پر بڑا بہار ہوتا ہے، گراں ہوتا ہے جب کوئی تمہیں تکلیف پہنچے. حریص علیکم، اور حد سے زیادہ وہ تمہیں چاہتا ہے، تمہارے بارے میں حریص ہے، اس بات کا خواہش مند ہے کہ تم بھلائی کی طرف آؤ، ایمان قبول کرو. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اتنے زیادہ مہربان ہیں کہ امت پر کوئی تکلیف آئے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں.
اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی رہنمائی کی، امت کو جن چیزوں سے نقصان پہنچنا تھا ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے آگاہ کیا، تاکہ امت ان کاموں میں پھنسے نہیں یا ایسے کام کرے نہیں جن کی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام کو تکلیف ہو۔ مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ بات سمجھائی کہ جو نماز پڑھے گا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ اب امت کا نماز نہ پڑھنا یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر گرا ہے کہ امت نماز چھوڑ دے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیکھا امت کا نقصان ہے، آپ نے اس کی آگاہی کی۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی گھر بنا رہا ہے تو اس گھر کو بنانے کے بعد اگر اس کی چھت پر مڈیر نہیں، چھت پر پردہ نہیں، تو ایسی چھت پہ سونا صحیح نہیں۔ کیوں؟ کہ اگر کوئی آدمی بغیر مڈیر کی چھت پر، بغیر پردے والی چھت پہ سویا، جب جو سویا وہ مویا کے برابر ہے، نیند اور موت آپس میں بہنے ہیں، تو نیند کی حالت میں وہ آدمی ہو سکتا ہے اس بغیر مڈیر کی چھت سے نیچے گر جائے۔ تو اللہ کے رسول نے رہنمائی اتنا تک فرمائی کہ بغیر مڈیر کے چھت پہ نہیں سونا چاہیے۔ آپ نے امت کی یوں رہنمائی فرمائی کہ جب رات کو سو تو اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے سو، کوئی زہریلی چیز، کوئی ایسی نقصان دہ چیز تمہارے برتنوں کے اندر منہ نہ مار لے، برتنوں پہ گھوم کے چلی نہ جائے اور بعد میں تمہارا نقصان ہو۔ آپ علیہ السلام اتنے شفیق ہیں اپنی امت پر کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے رات کو سوتے وقت چراغ بند کر کے سو۔ ہو سکتا ہے چراغ جل رہا ہو، لالٹین جل رہی ہو، کہیں سے وہ آگ تمہارے کسی گھر کے حصے میں لگ جائے اور گھر میں آگ لگنے سے تمہارا نقصان ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر اپنی امت پر مہربان ہیں، شفیق ہیں کہ آپ نے فرمایا جب رات کو سونے لگو تمہارے ہاتھوں کے ساتھ کوئی چکنائی وغیرہ لگی ہوئی ہے سالن وغیرہ کی، اس کو صاف کر کے سو۔ اگر رات کو ہاتھ صاف نہ کیے، چکنائی کی وجہ سے کسی کیڑے وغیرہ نے کاٹ لیا تو پھر کسی کو ملامت نہ کرو، تمہارا اپنا قصور ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت پر کتنے شفیق ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب صبح کو اٹھو تو اس وقت تک برتن میں ہاتھ نہ ڈالو جب تک کہ ہاتھ کو صاف نہ کر لو۔ ہو سکتا ہے یہ رات کی تنہائیوں میں آپ کا ہاتھ کہاں کہاں گھوم کے آیا، ہو سکتا ہے رات کو سوتے وقت اس کو آپ نے اپنی اس جگہ پہ لگایا ہو جہاں پر لگانے سے ہاتھ دھونا، صاف کرنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے رات کی تنہائیوں میں کوئی کیڑا مکوڑا آپ کے ہاتھ پر گھوم پھر گیا ہو زہریلا، جس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی کیسے رہنمائی کی۔ آپ نے فرمایا کہیں زمین میں آپ نے پیشاب کرنا ہے، بول براز کرنا ہے، تو وہاں پر ایسی جگہ تلاش کرو جو نرم ہو، جہاں پیشاب کے چھینٹے آپ کے کپڑوں اور آپ کے بدن پر نہ پڑے۔ اگر آپ کے کپڑوں پر، آپ کے بدن پر اگر پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے، اس سے بدن بھی ناپاک ہوگا، کپڑے بھی ناپاک ہوں گے۔ جب طہارت کامل طریقے سے نہ ہوگی تو آپ کی عبادت بھی قابل قبول نہیں۔ بلکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دو آدمیوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے،
اس میں سے ایک آدمی وہ تھا جو اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچاتا نہیں تھا، تو یہاں تک رہنمائی کی کہ جب پیشاب کرنے لگو تو کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرو، اگر کسی سوراخ میں پیشاب کیا، ہو سکتا ہے چیونٹیوں کا سوراخ ہو، سانپ کا سوراخ ہو، چوہے کا سوراخ ہو، یا کسی زہریلی چیز کا اور سوراخ ہو جس میں سے وہ نکل کر آپ کو ڈس لے۔ آپ نے فرمایا جہاں آپ نے پیشاب کرنا ہے وہ جگہ تلاش کرو، پردے کی حالت میں بیٹھو، جب تک زمین کے قریب نہ ہو جاؤ اپنی شلوار کو، شرم کو نہ کھولو، ستر کو نہ کھولو۔ فرمایا پھلدار درخت کے نیچے پیشاب نہ کرو، آتے جاتے لوگوں کی آمد و رفت کا جو راستہ ہے وہاں پیشاب نہ کرو۔ آپ نے اپنی امت پر مہربان اتنے زیادہ کہ فرمایا ان جگہوں پر نہ بیٹھو راستے میں جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی امت کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ جب مرد چل رہے ہیں وہ راستے پہ تو عورتوں کو چاہیے کہ ایک کنارے پہ ہو کے چلیں۔ یعنی اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ رسول تم پر مہربان ہے۔ یہ رسول صرف رسول بندوں پر مہربان نہیں، اس رسول کو اللہ نے ایسا رسول بنایا، ایسا محبوب رسول اللہ نے ہمیں دیا کہ صرف اللہ کے رسول انسانوں سے نہیں بلکہ آپ کی محبت جمادات سے بھی ہے، آپ کی محبت حیوانات سے بھی ہے، آپ کی محبت نباتات سے بھی ہے۔ جس طرح بندے انسان اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی آپ سے جمادات پہاڑ اور پتھر محبت کرتے ہیں، ویسے ہی آپ سے حیوانات محبت کرتے ہیں، ویسے ہی اللہ کے رسول سے نباتات شجر و حجر محبت کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب زندگی میں ایک واقعہ ان کے سامنے سے گزرا، حدیث رسول گزری، اور اس حدیث رسول کو پڑھنے کے بعد حسن بصری رحمت اللہ علیہ امت کی طرف مخاطب ہو کر امت کو یہ درد دل کے ساتھ بات کہتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات پڑھی کہ مسجد نبوی ہے، اللہ کے محبوب ایک ڈنڈے کا، کھجور کے تنے کا سہارا لیتے ہیں، اس پہ کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن ہاتھ کے اندر عصا لینا، لکڑی لینا، ڈنڈا لینا، یہ اللہ کے محبوب کا طریقہ ہے اور یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی ہاتھ میں ڈنڈا لے کر، سوٹا لے کر، عصا لے کر، ڈنگوری لے کر خطبہ دے تو اسے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک نسبت ہے۔ اب رسول اللہ ڈنڈے کا سہارا لے کر خطبہ دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب خطبہ دیتے ہیں مجمع بڑھ جاتا ہے، لوگ بڑھ جاتے ہیں، عوام زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک صحابیہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والی، وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دے تو آپ کے لیے ایک ممبر تیار کیا جائے جس پر میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، اسے ممبر کہتے ہیں۔ یہ جو اندر کی جگہ ہے اسے محراب کہتے ہیں، جس پر درس قرآن کریم رکھ کے دیا جا رہا، خطبہ دیا جا رہا، اسے ڈیسک کہتے ہیں، اسٹول کہتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دے دی، اس عورت نے اللہ کے محبوب کے لیے ممبر تیار کیا۔ جب ممبر رسول بن گیا تو نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس لکڑی کی ضرورت نہیں، آپ نے اس لکڑی کو رکھ دیا۔ آج اللہ کے محبوب خطبہ جمعہ دینے کے لیے تشریف جب لائے، آپ علیہ السلام جب گزرے ہیں اس لکڑی کے قریب سے، آپ ممبر پہ بیٹھے، اللہ کے محبوب کا ممبر پر بیٹھنا تھا یا کھڑا ہونا تھا، مسجد نبوی کے اندر سے رونے کی آواز آئی، جس طرح 10 ماہ کی گبن اونٹنی روتی ہے۔ آپ نے آواز سنی، صحابہ نے سنی، یہ آپ کا معجزہ تھا،
صحابہ کی کرامت تھی، صحابہ کے کانوں میں آواز پڑی، رسول اللہ نے بھی سنی۔ آپ نے جب تحقیق کی آواز کہاں سے آ رہی ہے تو دیکھا وہ لکڑی رو رہی ہے۔ ہجر رسول میں، فراق رسول میں، جدائی رسول میں وہ لکڑی رو رہی ہے۔ آپ اس کے قریب جاتے ہیں۔ میں نے یہ بات عرض کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جمادات بھی محبت کرتے ہیں، نباتات بھی محبت کرتے ہیں، حیوانات بھی محبت کرتے ہیں، عرش والے بھی محبت کرتے ہیں، فرش والے بھی محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام لکڑی کے قریب چلے گئے، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا۔ یہ بات تو آپ نے آج تک سنی ہوگی کہ مجھے فلاں پتھر سے محبت ہے، مجھے فلاں لکڑی سے محبت ہے۔ لکڑی کا ممبر بن گیا، محراب بن گیا، یا لکڑی کا ڈیسک بن گیا، لکڑی کے کھڑکیاں بن گئی، دروازے بن گئے، آپ کے گھر میں بیڈ بن گیا، چارپائیاں بن گئی۔ آپ نے کہا یہ لکڑی مجھے محبوب ہے کہ اس کی فلاں چیز بنی ہے، مگر یہ آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ جس طرح آپ لکڑی سے محبت کرتے ہیں، جس طرح آپ پتھر سے محبت کرتے ہیں، ویسے پتھر بھی آپ سے محبت کرے، ویسے لکڑی بھی آپ سے محبت کرے۔ اس کا نمونہ میرے پاک پیغمبر کی زندگی میں نظر آیا کہ اگر آپ اپنی امت پر، امت کے لوگوں پر مہربان ہیں، آپ